محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اتباع کا واقعہ ہے کہ محرم شریف، دیکھو محرم شریف میں فاتحہ وغیرہ کا اہتمام قدیم دور سے سنی بڑے اہتمام کا، بہت اہتمام کا، شربت کا، مالیدے کا، کھچڑے کا، اور بھی جو کرتے۔ حالانکہ یہ چیزیں سن کر کے آج نوجوانوں کو ہنسی آتی، یہ محبت کی چیزیں، فرض واجب نہیں، مستحب ہے، اچھا کام۔ بھئی کسی کو کھلانا اچھا ہی تو کام ہے، کتے کو پانی پلائیں تو اس پہ جنت ملتی ہے، امام کے نام پہ شربت پلائیں جنت نہیں ملتی۔ تو پہلے سے بہت اہتمام ہوتا، اور اہل بیت کی محبت، جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت، اور جہاں اہل بیت کی محبت ہے وہاں ایمان ہے۔ اب آپ یہ نہیں سمجھے کہ روافظ کے پاس بھی تو محبت ہے، وہ چیٹنگ کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ چیٹنگ کرنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو ہم بتائیں گے وہ کیسے چیٹنگ کرتے ہیں۔ وہاں چیٹنگ ہی چیٹنگ ہے، روافظ کو کبھی سننا نہیں، ان سے کبھی متاثر نہیں ہونا۔ وہاں دیکھو محبت کے نام پہ سب چیٹنگ ہوتی ہے۔ اہل سنت کو اللہ نے جتنی محبت دی اہل بیت کی، اتنی کسی کے پاس نہیں۔ صحابہ کے دشمن ہیں، ان کی گستاخیاں جو انہوں نے اہل بیت کی شان میں کی روافظ نے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کا خون کھول جائے گا، لیکن یہ عنوان نہیں ہے، ابھی وہ بات نہیں کرنا ہے۔ تو ہندوستان کی سرزمین تو ہمارے یہاں ایسا ہے نا کہ پڑوس میں کوئی یہودی بھی رہتا ہے، کوئی ہندو بھی رہتا ہے، کوئی سکھ بھی رہتا ہے، کوئی عیسائی بھی رہتا ہے، یہاں تو کلچر مکس ہے، بستی مکس ہے۔ محرم شریف میں بڑا اہتمام ہوتا تھا ایک گھر کے اندر شربت وغیرہ کا۔ تو اس وقت پڑوس کی ایک ہندو عورت تھی، اس نے مسلمان خاتون سے پوچھا کہ بہن یہ جب یہ ایام آتے ہیں تو تمہارے ہاں شربت بنتا ہے، مالیدہ بنتا ہے، یہ سب اہتمام ہوتا ہے، سب کیا ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ بہن ایسا ہے، اچھا ہمارے ہاں ہندوستان میں چاہے وہ ہندو مسلم بھی جب پڑوس میں رہتے ہیں تو محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، یہ محبت کی زمین ہے۔ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے شرارت کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر تو محبت ہی سے لوگ رہتے ہیں، یہ زمین ہی محبت کی زمین۔ تو ہندو عورت نے مسلمان عورت سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، ان کے گھر والے شہید ہوئے، سب بتائی اس نے داستان۔ تو اس عورت کے گھر میں اولاد نہیں تھی، تو اس عورت نے، چونکہ وہ تھی ہندو لیکن اس کے دل میں امام حسین کی محبت پیدا ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، اگر میرے گھر میں اولاد ہوئی تو جیسا اہتمام محرم میں تم کرتی ہو ویسا اہتمام میں بھی کروں۔ سبحان حسین تو سخی بادشاہ ہے، سخی بادشاہ، کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، سخی نانا کا سخی نواز، سخی ماں کا سخی بیٹا، سخی باپ کا سخی بیٹا، پورا خاندان ہی سخی۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لچپال گھرانا۔ ہر سال شہادتیں پڑھتے ہوئے میں یاد دلاتا ہوں، مرادیں دل میں لے لو، پھر بعد میں لوگ آ کر کہتے ہیں میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا صحیح ایسا، میرے گھر میں جب وہ خوشی آ گئی صحیح ایسا، لوگ آ کر کے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہی تو تعویذ ہے، اس سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ سبحان سبحان یہی تو تعویذ لے لو۔ لیکن کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، ان کی سخاوت میں کمی نہیں، ہماری تڑپ میں کمی، تڑپ ہونی چاہیے۔ وہ خاتون ہندو تھی، کہا کہ میری گود بھرے گی تو زہرا کے جائے کی میں بھی اہتمام کروں۔ محرم بعد میں آیا، پہلے اولاد آئی اور وہ بھی اہتمام کرنے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ اس خاندان میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اس کا ذکر علامہ ارشد القادری رئیس القلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب بھی جاری ہے۔ تو یہ چیز ہے عقیدت، دل سے مانو برکتیں ملے گی، اور یہ محفلوں کی برکتیں تو ہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بس قبول کر لے، ایک ہی تمنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔